نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم آپ کے سامنے 29ویں پارے کا خلاصہ، اس کے بنیادی مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز ہو رہا ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، سورہ ملک سے امتحان گاہ ہے، اور امتحان اس چیز کا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس زندگی کو دے کر کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے، بس کل آزمائش یہ ہے، فلسفہ یہ حیات کا۔ یہ اللہ خود کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے دی ہے کہ میں چیک کر لوں۔ اللہ کو تو پتہ علم ہے کہ کون مومنین ہیں، کون کافرین ہیں، منافقین ہیں، منکرین ہیں، لیکن اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور یہ بھی ایک عقلی انداز ہے، یہ بھی ایک شعوری انداز ہے، چونکہ صاحب شعور اور صاحب عقل مخلوق ہے، تو ان کے سامنے اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ عمل کر کے جنت میں جا رہی ہیں۔ ویسے بھیج دیتا تو ممکن تھا کوئی اعتراض کرتا کہ باری تعالیٰ کس پیراڈائم کے تحت اور کس معیار کے تحت یہ جنت میں ہیں اور ہم جہنم میں جل رہی ہیں۔ تو اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ دیکھو میں نے زندگی دی، انہوں نے زندگی کو ایسے استعمال کیا، تم نے ایسے استعمال کیا، لہٰذا اب اعتراض نہیں بنتا۔ اگلا معاملہ آ رہا ہے جی جہنم کی شدت کا، کہ دہاڑ رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹ رہی ہوگی زمین آسمان، اور ایک شدت کی کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا لازمی۔ قرآن نے بتا دیا اگر کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات اس کے اندر شامل ہوں، تو وہ کیا کرے؟ وہ حق بات کو سمجھے۔ حق بات قرآن ہے اور سنت ہے، اللہ کے رسول کی فرمودات ہے، اس کو سنیں اور پھر اس کو سمجھے۔ سمجھنے کے لیے غور کرنا ضروری ہے، اور غور کرنے سے پہلے سننا ضروری ہے، اور سننے کے لیے ظاہر ہے پڑھنا ضروری ہے یا کسی سے سننا ضروری ہے۔ تو گویا یہ تینوں چیزیں بتاتی ہیں کہ قرآن سے جڑ جائے۔ اگلا موضوع ہے اللہ کی خشیت، رب سے ڈرنا، کہ رب سے ڈرنے والوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ وعدہ کر دیا اللہ نے کہ جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں، جن کے قلب اور باطن پر اللہ کا خوف اور خشیت طاری ہے، گویا کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد قلم کا ذکر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے، سورہ قلم میں ہم داخل ہوتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر حکم دیا کہ ہر شے لکھ۔ اس نے ازل سے ابد تک جو تھا اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر ہے کہ بتایا گیا کہ عظیم اخلاق، جتنا کہ ایک انسان کو دیا جا سکتا تھا اس کا نقطہ کمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اخلاق ہی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اجر غیر ممنون ہے، آپ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسی اخلاقی بنیادوں پر دین کو استوار کر دیا کہ کبھی اس کی بنیاد منہدم نہیں ہو سکتی، اور آپ کا اجر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بتایا کہ خیر روکنے والے خیر سے محروم رہتے ہیں، یعنی جو لوگ خیر سے روکتے ہیں وہ خیر سے محروم رہتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہتے ہیں۔ یعنی خیر سے محروم رہتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہتے ہیں۔ خیر سے محروم رہنے کا طریقہ کا انداز یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچے۔ دوسروں کو اگر آپ ان نعمتوں سے روکیں گے جو اللہ نے آپ کو میسر کی ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ کی رحمت کو آگے منتقل کرنے میں ایک رکاوٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے سجدہ نہ کر سکنا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حال یہ ہوگا، وہ منافق اور ریاکار ہوں گے، کہ ہر کوئی جب اللہ کے حضور قیامت کے دن حضور کی مطابقت میں سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو منافق اور کافر ہوں گے۔ کیا وجہ؟ اللہ کہے گا کہ یہ تو وہ تھے جب دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، آج یہ کس لیے میرے آگے جھکتے ہیں، لہٰذا توفیق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیز ہوا کا ذکر ہے جو عاد کی ہلاکت کا باعث بنی۔ قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ایک ہفتے تک مسلسل چلنے والی، تیز چلنے والی آندھی سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان کا نام اور نشان مٹا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نام اعمال کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ زندگی گزاریں گے اور عیش میں ہوں گے، اور جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ عیش میں نہیں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تنزیل اور قرآن مجید کا کلام الہی ہونا بیان ہوا،
کہ قرآن مجید کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ یعنی یہ شاعر اور کاہن کیا ہوتے ہیں؟ یہ اندازے لگاتے ہیں۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ کیوں کہا گیا کہ قرآن شاعر یا کاہن کا قول نہیں؟ شاعر اور کاہن اندازہ لگاتا ہے، ظنی علم ہوتا ہے اس کا، قرآن قطعی علم ہے۔ لہٰذا ظنیت اور قطعیت کے تناظر میں کہا گیا کہ قرآن قطعی ہے، ہرگز یہ کوئی ظن نہیں ہے کہ کوئی اندازے لگا کے بتا رہا ہے، ممکن ہے ٹھیک ثابت ہو، ممکن ہے غلط ثابت ہو۔ تو یہ قطعیت ہے۔ اس کے بعد اگلا پہلو بیان ہوتا ہے رب عظیم کی پاکیزگی کا، کہ بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی تسبیح کرو، ہر وقت اللہ کی تسبیح کرو۔ پھر اس کے بعد فدیہ کا ذکر ہے کہ عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہ اپنی جان، اپنی اولاد، بیوی، بچے، بھائی سب کو فدیہ کرے گا، قربان ہوگا کہ میری ساری دولت لے لی جائے، ہر شے لے لیا جائے، میری جان چھوٹ جائے، لیکن وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر بتایا گیا کہ معزز اور محترم اور مکرم کون ہے۔ بتا دیا گیا کہ نماز میں دوامت، دائمیت اختیار کرنے والے اور نمازوں کی محافظت کرنے والے اللہ کے ہاں مکرم ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ پھر رات اور دن کے قیام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی یہ فصل، یہ نغمہ فصل و گل لالہ کا نہیں پابند، نہ وقت ہے، نہ سورج ہے چڑھا ہوا ہے، غروب ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، نہ موسم ہے، ہمہ وقت ذاکر ذکر کرتے ہیں اور داعی دعوت دیتے ہیں۔ پھر آگ میں داخل ہونے والی قوم کا ذکر کہ قوم نوح غرق کر دی گئی اور وہ عذاب کے ذریعے، ایک طوفان کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ پھر جنات کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ قرآن سننے سے زندگی بدل گئی، وہ ایمان لائے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو گئے۔ پھر قیام اللیل کا ذکر ہے کہ رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے بڑا اہم ہے۔ قانون نشو و نما ذکر ہوا ہے کہ جو آپ کی تزکیہ نفس کی بروتڑی کا باعث ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، راتوں کو جاگنا اور اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا، قرآن کہتا ہے یہ باطنی کمال کا ذریعہ ہے۔ آگے پھر بات آتی ہے خیر کا اجر کیا ہوگا۔ فرمایا نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ، جو نیکی اپنے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے وہ کسی بھی صورت میں ہو، نماز عبادات بدنیہ کا اشارہ، زکوٰۃ عبادات مالیہ کا اشارہ، قرض حسنہ عبادات معاملات کا اشارہ، جو بھی کرو گے اللہ کے پاس اس کا اجر پالو گے، وہ اللہ کے پاس پڑا ہوگا، تمہارا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پھر آگے مبلغ کی خوبیاں، داعی کے اوصاف بیان ہوئے، یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ داعی کا پہلا وصف قرآن نے یہ بیان کیا کہ ظاہر اور باطن میں پاکیزہ ہو۔ ہمارے کتنے داعی ہیں اور ہم خود کتنے ہیں کہ ظاہر میں بھی پاکیزہ ہیں اور باطن میں بھی پاکیزہ ہیں۔ جب آپ باطن گندگی سے بھرا لے کر جائیں گے تو آپ کی بات کا کون اثر لے گا؟ تو پھر اعتراض قرآن و سنت پہ کیوں کہ اس کی مؤثریت زائل ہو رہی ہے؟ تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ اگر اندر ظاہر و باطن صاف لے کے ہی نہیں جائیں گے تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر آگے بتا دیا کہ جہنم میں جانے کی کچھ وجوہات بیان ہوئی، اور یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ ہم میں سے اپنے آپ کو ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں تھے ان سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیسے آئے، کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ وجوہات بتاؤ۔ داروغہ نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، پھر ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پھر ہم دین کے خلاف باتیں کرتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ وجوہات وہ بتائیں گے کہ یہ وجہ ہم جہنم میں ہیں۔ اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں، نہیں تو پھر اپنی اصلاح کیجیے۔ اس کے بعد ہے انسان کا گمان، بدگمانی کرتا ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ باس بعد الموت، اور میری اس قدرت کے پہلو پر کہ میں مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں گا، بدگمانی کرتے ہو تم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کیا ہڈیاں نہیں جمع کر سکتا؟ تم اس زندگی میں، پھر عقلی دلیل دی، اس زندگی میں جو آنتوں کے پورے ہیں تم دیکھتے ہو، اربوں انسانوں میں سے ایک کے ہاتھ کے پورے اور انگلیوں کے اندر یہ جو یہ لائنیں ہیں، فنگر پرنٹس ہیں، یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ کیا یہ میری قدرت کی نشانی نہیں ہے اس کو ماننے کے لیے کہ میں دوبارہ بنا سکتا ہوں؟ تو فرماتا ہے میں دوبارہ اٹھاؤں گا تمہیں۔ یہ عقلی استدلال قائم کیا۔ پھر آگے بتایا اعمال کی خبر کہ آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑنے والے اعمال کی انسان کو خبر دے دی جائے گی، نامہ اعمال کے ذریعے ہر شے سامنے آئے گی۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے،
قرآن کہتا ہے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شاداب اور خوش حشاش بشاش اور تر و تازہ ہوں گے، یہ اطاعت گزار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر مصیبت اور سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو منکرین ہوں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد راہ انسانیت، قرآن انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھا دی گئی، خواہ اب شکر گزار بنو یا ناشکر بنو۔ قرآن مجید کے اندر چند ایک وہ مقامات جہاں پر ہمیں عقل کو استعمال کر کے ہدایت قبول کرنے کا کہا گیا، یہ اہم ترین مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے صحیح اور غلط کی راہ دکھا دی، قرآن کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اور خود تیری فطرت کے ذریعے۔ چونکہ تو چھپ کے جب گناہ کرتا ہے تو فطرت اور اندر کا جو جج ہے وہ بتا دیتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس اب اختیار تیرے پاس ہے، تو قربانی دے کے اس طرف آتا ہے میری طرف، یہ قربانی نہیں دیتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے اور اس طرف جاتا ہے، یہ انسان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے دیدار کی خاطر، لوجہ اللہ، اس کی رضا کی خاطر مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا، اور اس کے بدلے میں، اس عمل خیر کے بدلے میں کوئی شکریہ بدلہ نہ چاہنا، تعریف نہ چاہنا، یہ بہت عظیم بات ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ رب کے فیصلے کا انتظار کرو، صبر کریں، گناہ گار ناشکرے کی پیروی نہ کریں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کمپرومائز نہ کریں، کمٹمنٹ کے ساتھ صحیح راہ پہ چلیں، اور یہ یقین رکھیں کہ یہ میرے رب کی راہ ہے۔ اور اگر یقین رکھا کہ آپ رب کی راہ پہ ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ آیا کہ کوئی شخص خود سے اللہ کی راہ پہ چل ہی نہیں سکتا جب تک اس کو چلنے کے اللہ توفیق میسر نہیں کرتا، لہٰذا توفیق بھی اللہ سے مانگی جائے، اللہ کے آگے گڑ گڑایا جائے اور کہا جائے کہ مولا معلوم نہیں کہ میں راہ حق پہ ہوں کہ نہیں، تو اپنی توفیق سے مجھے راہ حق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد قیامت کے منظر کا ذکر ہے کہ ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، تو بعض چیزیں جو زمین پر وارد ہوں گی اس کا پہلے ذکر آ گیا، اب جو آسمان پر منظر نامہ ہوگا وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور آخری چیز بیان ہوئی کہ ہلاکت ہے اللہ کے احکام اور یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے، ویل للمکذبین، جو مکذب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔